آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 15 اگست 2026 ہے اور لندن وقت کے مطابق اگر آپ 2 بجے بعد دوپہر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ پروگرام لائیو ہے جس میں آپ اپنی فرمائشیں ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمدیہ کلام سے کریں گے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، تو دل سے نکلی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرشد احمد ڈار صاحب کی آواز میں۔ اگلی جو نظم یا اگلا کلام ہم پیش کریں گے وہ ہے نعتیہ کلام، عربی قصیدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور اسے مل کر پڑھا ہے زین العابدین، بلال راجہ اور جلال لطیف نے۔ یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا و بعث انسانین۔
رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. یا رب By God, the Holy Prophet Muhammad is certainly like the Prime Minister in his spiritual relation to Almighty God. And it is through him alone that there can be access for anyone to the threshold of the King, Almighty God. هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني. آپ کی ہستی پہ نازاں ہر مقدس پاک باز لشکر روحانیاں بھی آپ پہ کرتا ہے ناز. یا رب He is the pride of every purified and holy person. And the spiritual troops of Allah also cherish him and take pride in him. وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان. تیرے چہرے میں نظر آتا ہے نور کردگار، تیرے سب اوصاف میں حسن ازل ہے آشکار. یا رب The presence of Allah, the Protector, is reflected in the blessed face of the Holy Prophet, and his entire manner and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence. ناظرین کرام، ہم نعتیہ کلام سن رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی قصیدہ تھا جس سے 3 دوستوں نے مل کر پڑھا. اگلا جو کلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ایک بہت خاص کلام ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جب 1991 میں جلسہ سالانہ قادیان میں تشریف لے گئے شرکت کے لیے تو فرماتے ہیں کہ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اس سفر میں یہ نظم ہوئی اور یہ نظم پھر اسی جلسے میں پڑھی گئی. آئیے مل کر سنتے ہیں. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. دیس بدیس لیے پھرتا ہوں، اپنے دل میں اس کی کتھائیں میرے من میں آن بسی ہے. تن من دھن جس کے اندر تھا، سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک
نصیب تھی جنتا فیض رساں، عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرور تھا، سچے لوگ تھے سچی بستی، کرموں والی اونچی بستی، جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا خاک بسر تھا، اس کی دھرتی تھی آکاشی، اس کی پرجا تھی پرکاشی، جس کی صدیاں تھی متلاشی، گلی گلی کا وہ منظر تھا، کرتے تھے آ کے بسیرے، پنکھ پکھیرو شام سویرے، پھولوں اور پھلوں سے بوجھل بستاں کا ایک ایک شجر تھا۔ ہم سن رہے تھے یہ نظم اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، مرشد احمد ڈار صاحب کی آواز میں، اور ساتھ ساتھ ہم نظارہ کر رہے تھے اس مبارک بستی کا، قادیان دارالامان۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جناب، اگلی جو نظم ہم آپ کے سامنے اب پیش کریں گے اس کی فرمائش کی ہے ہمیں ویسٹ انڈیز سے، گیانا ویسٹ انڈیز سے مقصود احمد منصور صاحب، شہباز احمد پاکستان سے، اظہر احمد ظفر صاحب ویلنسیا اسپین سے، اور ثانیہ وکیل صاحبہ جو اپنی والدہ کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں پاکستان سے، اور نظم ہے مبارک احمد ظفر صاحب کی، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری، آواز ہے عمر شریف صاحب۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، رضا اس کی رضائے حق تعالی کی ہے رہداری، رضا اس کی رضائے حق تعالی کی ہے رہداری، علل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، مسیح وقت
کے ہیں حضرت مسرور اب نائب مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری۔ حضرات کرام، ہم سن رہے تھے بہت ہی خوبصورت کلام خلافت سے وفاداری مبارک مظفر صاحب کا۔ اگلا جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، تلاش یار ہر ہر دے ہوتی کو بکو ہوتی۔ اس کی فرمائش کی ہے آصفہ شاہزیب لیا زوہان انصاری ڈامسٹر جرمنی سے۔ اسی طرح وجیہہ طاہر جو اپنے 8 ماہ کے بیٹے زوہان کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں جرمنی سے، اور محمد انور علی عمران، عشرت جہاں جھرنا، عالیہ انور اور محمد مبارک علی، انہوں نے فرمائش کی ہے۔ آئیے ان کی فرمائش پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سنتے ہیں۔ حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، تلاش یار ہر ہردے میں ہوتی کو بکو ہوتی۔ جو تم سے کوئی خواہش تھی تو بس اتنی ہی خواہش تھی، تمہارا رنگ چڑھ جاتا تمہاری مجھ میں بو ہوتی، جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے، نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی، نہ رہتی آرزو دل میں کوئی جز دید جانا نا، کبھی پوری الہی یہ ہماری آرزو ہوتی، اگر تم دامن رحمت میں اپنے مجھ کو لے لیتے، تمہارا کچھ نہ جاتا لیک میرے
تلے رہتا رواں دل میں میرے عرفان بے پایا کی جو ہوتی تسلی پا گیا تو کس طرح تب لطف تھا سالک کہ آنکھیں چار ہوتی اور باہم گفتگو ہوتی. حضرت کرام، ہم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت کلام مل کر سن رہے تھے. اگلی نظم جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کا بہت ہی زبردست کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، بدرگاہ ذیشان خیر الانام، اور اس کی فرمائش کی ہے برمپٹن اونٹاریو سے عبد الرحمن ناصر، عطیہ ناصر اور مائدہ ناصر نے. اسی طرح محمد اشفاق قمر شارجہ اور زرکہ مبشر سیالکوٹ، اور اسی طرح مورین صبا صاحبہ نے. آئیے اس خوبصورت کلام کو، نعتیہ کلام کو مل کر سنتے ہیں. بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مرجائے خاص و عام، بسد عجز و منت بسد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگین، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین. حسینان عالم ہوئے شرمگین، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین. پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین، کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین. زہے خلق کامل، زہے حسن تام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. خلائق کے دل تھے یقین سے تہی، بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی. ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی، کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی.
ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. ہم حضرت ڈاکٹر امیر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام سن رہے تھے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اگلی جو نظم، اگلا جو کلام ہم پیش کریں گے وہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک منفرد کلام ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. بلال راجہ صاحب نے اس کو پڑھا ہے اور اس کی فرمائش کی ہے عطیۃ الیاسر، رضا یاسر، عائزہ یاسر، مائزہ یاسر، اور یہ کہتے ہیں کہ دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ یہ پروگرام سن رہے ہیں جرمنی سے. اسی طرح کینیڈا سے محمد یعقوب خان اور نجمہ خان. آئیے مل کر اس نظم کو سنتے ہیں. مسیح دنیا کا رہنما ہے. گناہ گاروں کے درد دل کی بس ایک قرآن ہی دوا ہے. یہی ہے خضر رہے طریقت، یہی ہے ساغر جو حق نما ہے. مگر مسلمانوں پر ہے حیرت جنہوں نے پائی ہے ایسی نعمت، دلوں پہ چھائی ہے پھر بھی غفلت. نہ یاد عقبا ہے نے خدا ہے، نہ دل میں خوف خدا رہے گا، نہ دین کا کوئی نام لے گا. فلک پہ ایمان جا چڑھے گا، یہی ازل سے لکھا ہوا ہے. مگر خدائے رحیم و رحماں جو اپنے بندوں کا ہے نگہباں، جو ہے شہنشاہ جن و انسان، جو ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، کرے گا قدرت سے اپنی پیدا وہ شخص جس کا کیا ہے وعدہ. مسیح ہے دوراں مسیل عیسیٰ، جو میری امت کا رہنما ہے. سو ساری باتیں ہوئی ہیں پوری، نہیں کوئی بھی رہی ادھوری. دلوں میں اب بھی رہے جو دوری، تو اس میں اپنا قصور کیا ہے. مسیح دوراں مسیل عیسیٰ، بجا ہے دنیا میں جس کا ڈنکا، خدا سے ہے پاک حکم آیا، ملا اسے منصب خدا ہے.
کرام، ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پرمعنی اور بہت ہی گہرا کلام بہت ہی دھیمے دھیمے انداز میں جو پڑھا گیا اس کو سن رہے تھے. اگلا جو کلام پیش کیا جائے گا وہ خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے. عطر حفیظ فراز کا کلام ہے. مصور احمد عمر شریف نے مل کے اس کو پڑھا ہے اور اس کی فرمائش کی ہے ابو بکر نے کنگسٹن سے. اسی طرح ڈاکٹر نورین احمد، ڈاکٹر نور الدین احمد بیلجیم سے، راجہ عبد المالک ربوہ سے، اور محمد احمد خلیق، عفت رحمان، سیف الرحمان، رفت رحمان فیصل آباد سے، اور مرجان فیروز نے. آئیے مل کر اس کلام کو سنتے ہیں. خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے، خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community.
بہار جاودانی ہے بہار جاودانی ہے. ناظرین کرام، ہم یہ نظم سن رہے تھے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے. اگلی جو نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ ہے نہ کوک کویلیا کو 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 تو آگ لگا اس ساون کو، من میرا بیکل بیکل ہے نینا ڈھونڈیں من بھاون کو. اس کی فرمائش ہمیں آئی ہے ٹورانٹو کینیڈا سے نصرت جہاں بھٹی صاحبہ، اسی طرح حامد اقبال صاحب، اسی طرح برمپٹن اونٹاریو سے اعجاز احمد صاحب کی طرف سے. آئیے سنتے ہیں. نہ کوک کویلیا کو تو آگ لگا اس ساون کو، من میرا بیکل بیکل ہے نینا ڈھونڈے من بھاون کو. نہ کوک کویلیا کو تو آگ لگا اس ساون کو، من میرا بیکل بیکل ہے نینا ڈھونڈے من بھاون کو، نینا ڈھونڈے من بھاون کو. جب تک بھادوں کی جھڑی رہی میں بیچ جھروں کے کھڑی رہی، جب تک بھادوں کی جھڑی رہی میں بیچ جھروں کے کھڑی رہی، برکھا بھی جھر جھر بر سے ہے مجبر ہن کے کل پاون کو، من میرا بیکل بیکل ہے نینا ڈھونڈے من بھاون کو. نہ کوک کویلیا کو جب آس کی فصلیں پکتی ہیں اور باس فضا میں رچتی ہے، جب آس کی فصلیں پکتی ہیں اور باس فضا میں رچتی ہے، تو بجلی تڑپن لاگے ہے کھلیان میں آگ لگاون کو، من میرا بیکل بیکل ہے نینا ڈھونڈے من بھاون کو. نہ کوک کویلیا کو. ہم سن رہے تھے صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کا یہ خوبصورت کلام انتخاب سخن میں. اس پروگرام میں اگر آپ اپنی فرمائش بھجوانا چاہتے ہیں تو جناب nazm@mta.tv پر ابھی ای میل کر سکتے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی فرمائش پر کوئی نہ کوئی نظم انشاءاللہ ضرور پلے کر دی جائے گی. ناظرین کرام، ایک ہی نظم ایک ہی کلام ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر مختلف انداز میں پڑھا جائے، کوئی اور پڑھے تو اور ہی اس کی تاثیر سمجھ میں آتی ہے. ایک بہت معروف کلام ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے. اس کو مصور احمد صاحب نے پڑھا ہے.
اس سے پہلے اس آواز میں اس انداز میں اس کو نہیں پیش کیا گیا، پہلی دفعہ پیش کیا جائے گا، اور اس کی فرمائش کی ہے اس نظم کو پلے کرنے کی پیس ولیج کینیڈا سے محمد کلیم صاحب، جو اپنی فیملی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حالہ مبشر مرزا مبشر محمود اشرف جو کہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی مرزا مدثر احمد صاحب کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ آئیے ان کی فرمائش پر اس نظم کو جو پہلی دفعہ اس انداز میں پڑھی گئی ہے سنتے ہیں۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے۔ اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو۔ اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو۔ وہ ہے ایک، اس کا نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر۔ نہ ہے باپ اس کا، نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے۔ پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے، سمندر کو اس نے ہی پانی دیا ہے۔ یہ دریا جو چاروں طرف بہہ رہے ہیں، اسی نے تو قدرت سے پیدا کیے ہیں۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے۔ وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، وہ قائم ہے ہر ایک کا آسرا ہے۔ وہ دیتا ہے بندوں کو اپنے ہدایت، دکھاتا ہے ہاتھوں پہ ان کے کرامت۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے فریاد مظلوم کی سننے والا، صداقت کا کرتا ہے وہ بول بالا، گناہوں کو بخشش سے ہے ڈھانپ دیتا، غریبوں کو رحمت سے ہے تھام لیتا۔ یہی رات دن اب تو میری صدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے،
یہ میرا خدا ہے. ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمدیہ کلام، اور آج سے 85 برس پہلے 1 جنوری 1941 کو یہ الفضل میں شائع ہوا، اور معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے یہ تازہ کلام ہو، کیونکہ اس کلام کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت زندہ رکھتی ہے اللہ کے فضل سے. اگلی نظم جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی جناب، وہ ہے میم میم محمود صاحب کا کلام، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے اے ساکنان دیار دلبر. ناصر علی عثمان اور مرتضی منان نے مل کر اس کو پڑھا ہے، اور اس کی فرمائش کی ہے شمع انیس، ماہ انیس، مشل انیس، ہبت الاسلام نائلہ پاکستان سے. اسی طرح قادیان سے سیدہ مناہل احمد اور سید ارکم احمد، انہوں نے بہرحال فرمائش کی ہے کہ جی آیا نو نظم چلا دی جائے، لیکن اس پروگرام کی فہرست میں وہ نظم شامل نہیں، آئندہ پھر اس کو چلایا جائے گا. لیکن ان کی فرمائش پر پھر ہم یہ نظم پلے کر رہے ہیں میم میم محمود صاحب کی. آئیے اس خوبصورت کلام کو سنتے ہیں. وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے ایسا کہ نانے دیار دلبر. وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے ایسا کہ نانے دیار دلبر. کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر. جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے. جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے. کوئی نہ خار اس کو چبھنے پائے ایسا کہ نانے دیار دلبر. کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر. تمہارے آنگن درخشاں جس سے ہماری چھت پر بھی ماہو اترے. کوئی تو ایسی بھی رات آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر. کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر. وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے ایسا کہ نانے دیار دلبر. کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر. خیال سب ہی حقیر کم تر زمانے بھر میں وہی ہے صاحب. سو رکھنا فائق اسی کی رائے ایسا کہ نانے دیار دلبر. کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر. ناظرین کرام، ہم یہ بہت ہی خوبصورت کلام سن رہے تھے. اگلا کلام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کلام ہے.
عقبا کو بھلایا ہے تو نے، تو احمق ہے ہوشیار نہیں. اس کی فرمائش کی ہے جرمنی سے ہما زاہد. کہتی ہیں کہ اپنے میاں عقیل احمد اور والدہ شگفتہ بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ اس پروگرام کو سن رہی ہیں. اسی طرح اعجاز احمد اور راشد احمد. اعجاز احمد صاحب اپنی اہلیہ راشدہ احمد صاحبہ کے ساتھ برمپٹن اونٹاریو سے یہ پروگرام سن رہے ہیں. آئیے ان کی فرمائش پر اس نظم کو سنتے ہیں. عقبا کو بھلایا ہے تو نے، تو احمق ہے ہوشیار نہیں. یہ تیری ساری لسانی بیکار ہے گر کردار نہیں. عقبا کو بھلایا ہے تو نے، وہ خاک سے پیدا کرتا ہے، وہ خاک سے پیدا کرتا ہے، وہ مردے زندہ کرتا ہے. جو اس کی راہ میں مرتا ہے وہ زندہ ہے، مردار نہیں. عقبا کو بھلایا ہے تو نے، جاں میری گھٹتی جاتی ہے، دل پارا پارا ہوتا ہے. جاں میری گھٹتی جاتی ہے، دل پارا پارا ہوتا ہے. تم بیٹھے ہو چپ چاپ جو یوں، کیا تم میرے دلدار نہیں. عقبا کو بھلایا ہے تو نے، کیا اس سے بڑھ کر راحت ہے، کیا اس سے بڑھ کر راحت ہے. جان نکلے تیرے ہاتھوں میں، تو جان کا لینے والا بن. مجھ کو تو کوئی انکار نہیں. عقبا کو بھلایا ہے تو نے، تو احمق ہے ہوشیار نہیں. یہ تیری ساری لسانی بیکار ہے گر کردار نہیں. ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت کلام. 1991 میں جلسہ سالانہ کے 100 سال مکمل ہونے پر، یعنی 1891 سے 1991 تک
لجنہ امائیہ کراچی نے المحراب کا 100واں جلسہ سالانہ نمبر نکالا تھا. اس میں ایک نظم شائع ہوئی تھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی، گھٹا کرم کی ہجوم بلا سے اٹھی ہے، کرامت ایک دل درداشنا سے اٹھی ہے. مرتضی منان صاحب کی آواز میں ہم اس نظم کو سنیں گے. جو ہے عافیہ شفیق جو اپنی نانی کے ساتھ انڈیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اسی طرح انس احمد، سعدیہ انس، مزید فضل لندن اور عطیۃ الرحیم فوزیہ، ہبت النور فوزیہ، روشان احمد ربوہ سے، ان سب کی فرمائش پر آئیے مل کر سنتے ہیں. گھٹا کرم کی ہجوم بلا سے اٹھی ہے، کرامت کے دل درداشنا سے اٹھی ہے. جو آہ سجدائے صبر و رضا سے اٹھی ہے، جو آہ سجدائے صبر و رضا سے اٹھی ہے. زمین بوس تھی اس کی عطا سے اٹھی ہے، زمین بوس تھی اس کی عطا سے اٹھی ہے. رسائی دیکھو کہ باتیں خدا سے کرتی ہے، رسائی دیکھو کہ باتیں خدا سے کرتی ہے. دعا جو قلب کے تحت سرا سے اٹھی ہے، دعا جو قلب کے تحت سرا سے اٹھی ہے. یہ کائنات ازل سے نہ جان کتنی بار، یہ کائنات ازل سے نہ جان کتنی بار خلا میں ڈوب چکی ہے، خلا سے اٹھی ہے، خلا میں ڈوب چکی ہے، خلا سے اٹھی ہے. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام انتخاب سخن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت سارے نام ہمیں موصول ہوئے، کچھ کے نام ہم لے سکے، کچھ کے نہیں بھی لے سکے. آئندہ انشاءاللہ ان کے نام لے لیے جائیں گے. اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جن دعاؤں کے ورد کرنے کی تحریک فرمائی ہے ان کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک دوسرے کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.